جب سے بیٹا میرا گرفتار ہوا ہے، قیدی ہوا ہے، تب سے میں رات میں دن اس کی یاد میں تڑپتی ہوں۔ آپ نے سر جھکایا۔ اس کی داستان ایسی تھی، بیٹے کو ایسے یاد کر کے وہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا ماں تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اب آپ بھی دعا کرنے لگی، وہ بھی دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے کرتے خیر وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا حضرت بقاء بن مخلد کی بارگاہ میں اس نوجوان بیٹے کو لے کر کے آئی۔ کہا بیٹا اپنی رہائی کا قصہ سنا حضرت کو۔ شیخ کو سنایا کہ مجھے جو ہے بادشاہ کے لڑکے نے قید کر لیا تھا، اور ہم لوگوں کو اتنا ستایا جاتا تھا، کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، کام زیادہ کرایا جاتا تھا۔ ایک دن رات کو جو ٹائم بتایا، یہ ٹائم وہی تھا جو ماں دعا کر رہی تھی، دونوں دعا کر رہے تھے۔ کہا اس ٹائم ہم لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا کر کے، جیسے ہی ہمارے اوپر جو جیلر تھا، وہ جیلر ہم کو اندر جانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو میں جیسے ہی چلا اچانک میری بیڑی ٹوٹ گئی، زنجیر ٹوٹ گئی۔ کہا اس نے مجھے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا۔ کہا تو نے زنجیر توڑ دی؟ میں کہا میں نے نہیں توڑی ہے، یہ خود بخود ٹوٹی ہے۔ اس نے فوراً لوہار کو بلایا اور اس کو پھر سے صحیح سے کیا، اور پھر مجھے زنجیر ڈال کر کے، بیڑی ڈال کر کے آگے بھیج دیا۔ ابھی 2 قدم چلا تھا، پھر ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر صحیح کروائی، پھر تیسری مرتبہ ہوا تو اس نے دوسرے سب افسروں کو بلایا۔ کہا اس کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو ان کا پوپ پادری تھا ان کے پاس لے گئے، تو وہ پوچھتا ہے تیری ماں زندہ ہے؟ قیدی سے کیا پوچھتا ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا اس کی بیڑی کھول دو۔ اس کی ماں کی دعا نے یہ بیڑی توڑوائی ہے، اب ہم لاکھ کوشش کریں گے اس کو قید میں نہیں رکھ سکیں گے، یہ ماں کی دعا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس امت کی بخشش کی دعا کے لیے بھیجتے ہوں، تو کیا تھا؟ وہ ماں ہی کی دعا تھی نا۔ ماں کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہیں جا سکے، گئے بھی تھے مگر ملاقات نہیں ہوئی، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو ماں کی خدمت اس مقام پر پہنچا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر یہ حضور کی طرف سے بخشش کی دعا کرنے کے لیے آ جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں ماں باپ کو تاکید کرتا ہوں اپنی اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرے۔ ماں باپ کی بد دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے اور دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ماں باپ کبھی اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، تو ایسا کام کرے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کیسے دعا لیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ کرنا اور ہے، کروانا اور ہے، لینا اور ہے۔ لینے کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، رات کا آخری حصہ تھا، حضور کو نیند آ رہی تھی۔ سنیے گا، دعا لینے، حضور کو نیند آ رہی تھی، سواری پر سوار تھی، اور ایسے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے بالکل گرنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں جن کا مزار ہے، حضرت طلحہ یہ کبھی حضور کے ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، بار بار پوری رات جو ہے سواری چلتی ہے اور یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ حضور کی آنکھ کھلی۔ کہا کون؟ کہا حضور طلحہ۔ کہا کیا ہو رہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو نیند آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہیں آپ گر نہ جائیں تو میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں۔ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جنت واجب ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ دعا کرنا خود کی محنت ہے، کروانا ریکویسٹ ہے، اور لینا خدمت۔ تو ماں باپ کی ایسی خدمت ہو جائے کہ انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دعا کرنا، وہ دل سے نکل جائے، تو سمجھ لیجیے بیڑا پار ہو جائے۔ سارے تعویذ میں سے سب سے بڑا تعویذ ہے ماں باپ کی دعا۔ اب یہ اپنے اندر ہے کہ کس طریقے سے دعا لیں، کیسے ان کے دل کو راضی کر لیں۔ جس انداز سے بھی ان کا دل راضی ہوتا ہو اس انداز سے دل راضی کر لیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بایزید بسطامی برسوں تک علم کے اس میں رہے،
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا بایزید اب جاؤ ماں کے پاس، اب جاؤ ماں کے پاس۔ وہ جو آیت انہوں نے استاد سے پڑھی نا، انشکر لی ولی والدیک، ناظرہ پڑھتے تھے استاد کے پاس بایزید بستامی، استاد نے پڑھایا، رب فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا۔ تو گئے استاد سے کہا بند کرو، ماں کے پاس گئے، اور میرے سے دو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، میرے سے دو ایک ساتھ نہیں ہوں گے، یا تو آپ اپنے لیے مجھے خاص کر لیں یا اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اور ماں نے کہا میں نے اللہ کے دین کے لیے تم کو وقف کر دیا ہے۔ اب وہاں سے گئے ادھر بخارا گئے، دمشق گئے، مکے گئے، مدینے گئے، مکے سے مدینے یہ پورے پہنچتے، مکے پہنچے 12 سال میں، مکہ شریف پہنچے 12 سال میں۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو حضور کی طرف سے اشارہ ہوا بایزید اب ماں کے پاس جاؤ۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب پہنچے ہیں بستان، جب پہنچے رات کا وقت تھا، ٹھنڈی تھی، دروازے پر پہنچے، کان لگایا تو آواز آ رہی تھی۔ اس وقت بھی ماں یہ دعا کر رہی تھی کہ مولا میرا بیٹا بایزید جہاں بھی ہو اسے سلامت رکھنا، اسے تیرے محبوب بندوں کی نگاہ میں بہتر کر لینا، جس طریقے سے تیرے محبوب بندے عزت والے ہیں اسے بھی عزت عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اتنے سال سے دور ہوں مگر ماں کبھی بھولی نہیں ہے، ماں کبھی بھولی نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا آپ کا وہی مسافر بیٹا۔ اب ماں نے دروازہ کھولا، گلے سے لگایا، ایک دن کہا بایزید پانی پینا ہے، رات میں آنکھ کھلی پانی پینا ہے۔ اب وہاں کی ٹھنڈی، دیکھا گھر میں پانی نہیں ہے تو بھرنے کے لیے گئے، اب واپس آئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی۔ اب ایسے ہی برتن لے کر کے کھڑے ہیں، اب رکھ کر کے چلا جاتا ہوں تو بھی ادب کے خلاف ہے، جگاتا ہوں تو بھی ادب کے خلاف ہے، کھڑے رہے۔ صبح آنکھ کھلی، پانی جم گیا تھا، ٹھنڈک کی وجہ سے پانی جم گیا تھا، مگر ماں کی آنکھ کھلی۔ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا، میں لینے گیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، تب سے میں کھڑا ہوں۔ اچھا خیر، پانی لیا، مگر وہ جو دعا نکلی نا، بایزید بستامی فرماتے ہیں کاش اتنے سال میں وہ مجاہدے نہ کرتا اور ایک ہی رات میں جو مجھے ملا ہے وہ اتنے دنوں اتنے سالوں میں نہیں ملا۔ بندہ لگائیں تو یہ ماں باپ کی دعا، لا تعقن لوالدیک، اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، چاہے تجھے اپنے مال اور اپنے اس سے محروم کر دیں۔ ایک حدیث بڑی پیاری یاد آئی، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، میں محنت سے کماتا ہوں، باپ لے لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے والد کو بلایا جائے، ان کے والد صاحب کو بلایا گیا، کہ آپ کا بیٹا آپ کے خلاف شکایت کرتا ہے کہ آپ سارا مال لے لیتے ہو۔ باپ نے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے کیا مال لے کر کے میں شراب پی جاتا ہوں، کیا جوا کھیل جاتا ہوں، کہ کسی رنڈی کے پاس چلا جاتا ہوں؟ یا رسول اللہ اس کا مال لے کر کے میں اس کی بہنوں پہ خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی پہ خرچ کرتا ہوں، اس کے ہمارے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس بوڑھے میاں نے یہاں آتے آتے چند اشعار کہے ہیں، یہ اشعار ابھی تک ان کے کان نے بھی نہیں سنے، یعنی انہوں نے کسی کو سنائے نہیں۔ بیٹے کے خلاف چند اشعار انہوں نے کہے تھے، شاعروں کا زمانہ تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے کچھ اشعار کہیں آتے آتے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی آتا ہوں علم غیب کے تعلق سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ سے ایسی بات سن لیتا ہوں، یا رسول اللہ ابھی تک یہ بات میں نے کسی سے نہیں کہی، یہ اشعار میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ جبریل مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ اشعار سنا، انہوں نے وہ اشعار سنائے جس کا ترجمہ یہ تھا، اس میں انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تجھے طاقت نہیں تھی، تجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، جب تو تڑپتا تھا تو تیری وجہ سے رات بھر میں تڑپتا تھا، جب تو روتا تھا تو تیری وجہ سے میں بے چین ہو جاتا تھا، جب تو جوان ہوا تو مجھے ایک آس ہوئی، امید ہوئی کہ اب تو میرے بازو کا سہارا بنے گا،
میرے کتنے ارمان تھے، میری کتنی امیدیں تھی، تجھے شادی کرائی، تجھے بڑا کیا، تجھے پڑھایا، سب کچھ کیا، مگر تو تھوڑی سی وجہ سے اپنے احسان کو جھٹلاتا ہے۔ ایسی اشعار سنائے کہ حضور رونے لگے، اور اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر کے حضور نے فرمایا اخرج انت ومالک لی ابیک، نکل یہاں سے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں، بیٹھ کے اب تیسرا جملہ سنیے، فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ، جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز مت چھوڑنا، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی گارنٹی سے نکل جاتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ اللہ کی گارنٹی کیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی جاندار ہے سب کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چونٹی کو بھی دے، ہاتھی کو بھی دے، سب کو روزی اللہ تعالیٰ۔ 18,000 جو مخلوق ہے سب کو روزی کون دیتا ہے؟ کوئی اپنی محنت سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی فنکاری سے نہیں کماتا، وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور جس کی قسمت میں جتنی ہوتی ہے اللہ اتنا عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا تم ایک ٹائم کی نماز مت چھوڑنا ورنہ اللہ کی گارنٹی سے نکل جاؤ گے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یتبلغ اللہ بشیء من ذمتہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا، تو تم اللہ کی گارنٹی کو مت توڑو۔ اس کی شرح میں نے پڑھا کہ اللہ کی گارنٹی کے توڑنے کا مطلب کیا ہے، تو شارحین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، پھر کسی نے اس کو گالی دی، فجر پڑھنے والے کو ستایا، تکلیف دی، اس نے صبر کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گالی دینے والے سے پوچھے گا کہ یہ فجر پڑھ کر کے میری گارنٹی میں تھا، تو گالی دینے والا کون؟ تو اس کو ستانے والا کون؟ تو تکلیف دینے والا کون؟ یعنی فجر پڑھنا ہمارا کام ہوگا اور ہماری ہر بگڑی کو بنانا پروردگار کا کام۔ کوئی اگر کلیکٹر کی گارنٹی میں آ جائے تو اس کی زمین جائے گی، جج کی گارنٹی میں آ جائے تو کیس اس کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی اگر ڈی ایس پی ڈی وائی ایس پی کی گارنٹی میں آ جائے تو اس کے خلاف ایف آر آئی پھٹے گی۔ ان سب کی لیمٹ ہے، ان سب کی کیا ہے؟ لیمٹ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو فجر پڑھ لے اللہ کی گارنٹی میں، جو فجر پڑھ لے اللہ کی گارنٹی میں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو فجر پڑھے، فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں حمدوں کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں حمدوں کے بعد سورہ اخلاص، قل اللہ واحد کی سورت پڑھنے کی عادت بنائے، کبھی اس کی روزی میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں نماز کی جو برکتیں ہیں، یاد رکھیے کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے ایک نہ ایک دن اس کے لیے فتح کا دروازہ کھلے گا، ایک نہ ایک دن برائی کا دروازہ اس کا بند ہوگا۔ اگر نماز پڑھتا ہے برائی میں بھی ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک نہ ایک دن ضرور برائی سے نماز اسے روک دے گی۔ اور چوتھی چیز فرمائی لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، اے معاذ ہرگز شراب مت پینا، کہ شراب جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائی، اس پر تھوڑا بولوں گا، میں بولوں نا آپ سن رہے ہیں نا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعَصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعَصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، معاذ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے بچو، کہ چھوٹا گناہ بھی اللہ کی ناراضگی کو حلال کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے یوں فرمایا ایاک والمحقرات بالذنوب، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے بچ، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی نیکی ہلکی نہیں ہوتی۔ رحمت حق بہانا نہیں جویت، رحمت حق بہانا نہیں جویت، اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف بسم اللہ شریف کی عزت کی، شرابی تھے،
بولو شرابی تھے کہ نہیں؟ چوٹ لگی عزت کی، اللہ اکبر، اور پیغام آیا، سلام آیا، دل میں چوٹ لگی، اور پھر وہ پائے کے بزرگ ہوئے کہ حضرت امام احمد بن حنبل بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھی شافعی آتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہو، ارے یہ تو پاگل دیوانہ ہے، کہ مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت کرتے تھے، اور ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ مجھ سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیں تو یہ جو چیز ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ چونکہ راتیں آتی ہیں نا، بڑی یہ راتیں ہیں بڑی ہی اللہ کی طرف سے دینے والی راتیں ہیں۔ ہر رات اعلان ہو رہا ہے، یہ جو آخری سحری سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، یہ ایسا ہے، ونادا مناد من السماء، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار، یا باغی الخیر یمن وابشر ویا باغی الشر اقصر وابصر۔ فرشتہ پکار کر کے کہتا ہے، اور ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر رات رمضان کی، کب؟ انفجار الصبح، صبح صادق کے وقت، سحری کے ٹائم، فرشتہ پکار کر کے کہتا ہے، اے بھلائی کرنے والے، بھلائی کو مکمل کر، وابشر، اور خوش ہو جا، اور اے برائی میں مبتلا رہنے والے، برائی سے باز آ اور عبرت پکڑ، برائی سے باز آ اور عبرت پکڑ۔ حل من مستغفر نغفر له، حل من سائل نعطي ذوله، حل من داع نستجب له، حل من تائب نتوب عليه، من يقرض المني غير العدوم والوفي غير الظلوم۔ روزانہ پکارنے والا رمضان کی رات میں سحری کے ٹائم پکارتا ہے، اے بخشش مانگنے والے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اس کی مغفرت کر دو۔ ہے کوئی حاجت پیش کرنے والا؟ اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ ہے کوئی سوال رکھنے والا؟ اسے دے دوں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اسے دے دوں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ کو قبول کروں۔ من یقرض المنی غیر العدوم والوفی غیر الظلوم، ہے کوئی کہ اس پر قرضہ ہو، اس پر قرضہ ہو اور مانگے اسے اتنا دے دو کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا کہ جو کسی کو دینا چاہتا ہے اور وہ مانگے تو اسے اتنا دے دو کہ وہ دینے والا ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، قرضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو اس کا بیسٹ وظیفہ ہے، اچھے میں اچھا وظیفہ ہے، دینے کی نیت رکھنے۔ کیا ہے؟ دینے کی نیت کرنے۔ جب دینے کی نیت ہوگی پروردگار ضرور مدد فرمائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو نیت کے حساب سے دیتا ہے۔ جب ہماری نیت ہوگی کہ نہیں مجھے دینا ہے، جس کا لیا ہے اس کا دینا ہے، جب دینا ہے یہ نیت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور ان راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تو اللہ فرماتا ہے میں یقرض، ہے کوئی قرضہ جو ہے جس پر ہے اور مانگنے والا، غیر العدوم، مگر یہ کہ اس کی نیت میں فطور نہ ہو، اس کی نیت میں، والوفی غیر الظلوم، ہے کوئی ادا کرنے والا مگر ظلم کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ دینا چاہتا ہے تو میں اسے اتنا دوں گا کہ وہ دینا والا ہو جائے گا۔ یہ مانگنے والی رات ہے۔ تو بیٹھ کے عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، چھوٹے سے گناہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور چھوٹی نیکی بھی رب کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے، یہ تو کیا ہے، یہ سنت اجین ہے، کیا ہے؟ سنت اجین ہے، ہو سکتا ہے اسی سنت کے ذریعے سے بخشش ہو جائے۔ بسم اللہ کی خالی تعظیم کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں، چوٹ، جب بندے کو چوٹ لگتی ہے نا تبھی دل کھلتا ہے، اور اس وقت بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔
نے سنا ہوگا، حضرت خواجہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنا ہے نا؟ ایسے ریاض خور تھے اور انٹرسٹ کے اتنے بڑے ویپاری کہ کبھی اصلی رقم سے گھر میں کچھ نہیں لاتے تھے، کبھی نہیں لاتے تھے۔ مہینہ پورا ہوا، جس کے یہاں جو بھی ہو وہ اٹھا کر لے آتے تھے۔ ایک گھر میں گئے تو مرد تھے نہیں اور عورتیں تھیں، کہا بس مہینہ پورا ہوا ہے مجھے دیا جائے، بس کچھ نہیں ہے، کہا جو بھی ہو لاؤ، تو سیری پائے تھے وہی اٹھا کر کے لے گئے۔ بیوی کو جا کے دیا، بولے اسی کو بناؤ، اور جب جو بیاج خور ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، رحم نہیں آتا۔ اب اس وقت جب چوٹ لگتی ہے تب ہی دل نرم ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا یہ کس کے لائے؟ کہا بس اس کے یہاں تھا تو لائے۔ کہا کچھ تو خوف کریں، کچھ تو خیال کریں کسی کا۔ میں اپنے تو مہینہ پورا ہوتا چاہیے، میں یہ نہیں جانتا کہ بھئی اس کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے، بس مہینہ پورا ہوا ہے تو مجھے اس کا ہفتہ چاہیے۔ بیٹھ کے اس نے بنایا، پورے سیری پائے بلڈ ہو گئے، خون ہو گئے۔ بولا دیکھو یہ تم لوگوں سے پیسے نہیں وصول کر رہے ہو، ان کا خون چوس رہے ہو۔ اب چوٹ لگی، کہا اب آج سے جو ہے کسی سے بیاج کے پیسے نہیں لینے ہیں، اب توبہ کرتا ہوں، مگر توبہ کے لیے کوئی اللہ کا ولی چاہیے۔ تو خواجہ حسن بصری کی محفل سجتی تھی، وہاں چلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اب بچے بھی اس زمانے کے، ایک کی نظر پڑی، بچوں سائڈ میں ہو جاؤ، حبیب بیاج خور آ رہا ہے، کہیں اس کا سایہ پڑے گا تو اپنے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اب یہ سنا تو دل میں اور چوٹ لگی، یار نہ بچے بھی میرے سائے سے بھاگ رہے ہیں، اتنا بڑا گنہگار کہ بچے بھی میرے سائے سے بھاگ رہے ہیں۔ بیٹھ کے روتے روتے گئے خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، وہاں بھی محفل ہوئی، جمی ہوئی تھی۔ کہا اللہ کا در کھلا ہوا ہے، کسی کے پاس ایک مرتبہ جا کر کے معافی مانگو نا تو خوش ہوتا ہے، چاہے معافی مانگو چاہے پیسہ مانگو، یار آپ نے چانس دیا، آپ نے ایسا ڈس لائک سمجھا، دوسری مرتبہ ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ اس کو عادت پڑے گی، 3-4 مرتبہ معافی مانگو تو معاف کرے گا بندہ، اس کی لمٹ ہے۔ 4-5 مرتبہ بولے یار اس کی تو عادت ہو گئی، یہ تو بھول کرتا ہے معافی مانگ لیتا ہے، مگر ان اللہ یحب المحلین فی الدعاء، اللہ سے بار بار جو مانگتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ رب کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، رب کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے، اللہ، شام کا ٹائم ہوتا ہے، یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ جب شام کا ٹائم ہوتا تو کہتے سب کے دروازے بند ہوئے، مولا تیرا دروازہ کھلا ہے، نہ کبھی بند ہوا ہے نہ کبھی بند ہوگا۔ مانگنے کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ تو بس وہ گئے خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کیا، ہم نے فرمایا جس کے پاس دیا سب دینا پڑے گا، کہا سب دے دوں گا، اور جتنا اور ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ خیر توبہ کر کے جب واپس ہوئے، وہی بچے کھیل رہے تھے، اسی بچے کی نظر پڑی، آواز دے کے کہتا ہے بچوں سائڈ میں ہو جاؤ، حبیب اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں بید بھی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سوچے تو صحیح، ابھی جا رہے ہیں تو بچے سائے سے بھاگ رہے ہیں، توبہ کر کے آ رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھ رہے اللہ، بس اتنی دیر، تھوڑی دیر پہلے بچے میرے سائے سے بھاگ رہے تھے، اب میری تعظیم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے 30ویں پارے میں، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ یاد رکھیے سارے دروازے بند ہوں گے مگر رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑی پیاری بات میں کرنے جا رہا ہوں، بنی اسرائیل کی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے۔ ٹائم ہے نا؟ بڑی پیاری، اب سنیں۔ دیکھیے نیکی، جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کیسے کرتا ہے، اور چھوٹا سا گناہ بھی بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور گناہ سے جب بچتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی کو جب بہت لمبے سفر پہ جانا تھا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میری فیملی کا دھیان رکھنا، اور اپنی بیوی کو چھوٹے بھائی کے پاس چھوڑ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دنوں کے بعد چھوٹے بھائی کی نیت خراب ہوئی، اور وہ رات نے دن اپنی بھابھی کے پیچھے لگا کہ کسی بھی صورت میں وہ برائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کل میں نے کہا تھا والحافظات بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی، والحافظات للغیب ہے 5ویں پارے میں جو ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کے پیچھے حفاظت کرنے والی، شوہر کے پیچھے کس چیز کی حفاظت کرنے والی؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے تو اب شوہر کے پیچھے جو ہے بھی وہ حفاظت کرے۔ جیسے شوہر کی موجودگی میں اس کی حفاظت ہے تو شوہر کے پیچھے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ عورت کہتی ہے ہرگز نہیں، تو مجھے چھو بھی نہیں سکتا ہے، مجھے یہ دعوت بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس نے کہا اس کا انجام بہت برا ہوگا، بولے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی لمبے سفر سے واپس آیا تو چھوٹا بھائی پہنچا، بولے بھائی تیری بیوی تو بڑی خطرناک ہے، یہ تو اتنی بری ہے، مجھے برائی کی دعوت دینے لگی۔ یہ تو اچھا ہوں میں، مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پاک ہو، پتا نہیں اس نے کیا کیا کیا، میں تو یہ کہہ نہیں سکتا ہے جب مجھے اس نے اس طریقے سے۔ اب یاد رکھیے کہ ایسے ماحول میں ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے معلومات کریں۔ اب اس نے دل میں بٹھا دیا، اب اس سے بولنا بند کر دیا۔ اس کو کہ میرے پیچھے اس نے ایسا کیا، میرے پیچھے اس نے ایسا کیا۔ ایک رات سوئی تھی، اب دل میں کینہ بڑھتا رہا، تلوار لے کے آیا، اس پہ حملہ کیا، اسے اتنا زخمی کر دیا، اب اسے ایسا ہو گیا کہ اب یہ مر گئی ہے، اب یہ چلا گیا۔ مگر وہ مری نہیں تھی، اللہ کی قدرت، زخمی ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے کر کے وہ وہاں سے بھاگی۔ قریب میں ایک راہب کا گرجا گھر تھا، وہاں لو لہان حالت میں پہنچی۔ جب راہب نے اس کی حالت دیکھی، اسے سنا، خیر اس کے پاس ایک غلام تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے اس کا علاج کرایا، یہ اچھی ہو گئی۔ تو اس راہب نے کہا کہ اب تم اچھی ہو گئی ہو، اب تم یہاں سے جا بھی سکتی ہو، یہاں رہ بھی سکتی ہو، تمہاری مرضی۔ راہب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے میری جان بچائی ہے، میں یہی رہوں گی، اور آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی پرورش کروں گی۔ اب وہاں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ کالا غلام تھا، کچھ دنوں میں اس کی نیت خراب ہوئی، اب وہ پیچھے لگا۔ دیکھیے عورت جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، عورت شیطان کی جال ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہتھیار ہے، شیطان اسی سے شکار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم نے فرمایا کہ جب کوئی تنہا مرد کسی غیر عورت کے ساتھ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ میں خود اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ کوئی میرے پاس تعویذ کے لیے بھی تنہا نہ آئے، اگر کوئی تنہا ہی تو ساتھ میں تو آ۔ نفس پر بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ جب کوئی تنہا ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں تیسرا شیطان ہے، اور شیطان کہتا ہے اس وقت میں کسی بھی صورت میں دونوں سے کچھ نہ کچھ کرا دیتا ہوں۔ اب وہ کالا غلام پیچھے پڑا، کہنے لگا تو میری خواہش پوری کر ورنہ جو ہے تیرا برا انجام ہوگا۔ اس نے کہا مجھے آج تک کسی نے چھوا نہیں ہے، تو بھی مجھے نہیں چھو سکتا ہے۔ اب ایک رات بچہ اس کے گود میں رو رہا تھا، راہب کا بچہ تھا، اس نے آ کر کے اس کو چھرے سے کاٹ دیا۔ بچے کو کاٹ کر کے روتا ہوا دوڑتا ہوا راہب کے پاس گیا، یہ کالا غلام، کہنے لگا تیری وہ مہمان عورت جس کے ساتھ تو نے اچھا سلوک کیا ہے، تیرے بچے کے ساتھ اس نے کیا کیا، دیکھ تو صحیح۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، بولا کیا ہوا؟ اور تیرے بچے کو اس نے ذبح کر ڈالا۔ عورت سے پوچھا تو نے یہ مجھے جو ہے سلا دیا؟ عورت کہتی ہرگز نہیں، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے نہیں مانا تو اس نے بچے کو کاٹا ہے تاکہ میں بدنام ہوں اور میرے ساتھ تو برا سلوک کر۔ اس نے کہا
اے عورت تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے، لہٰذا اب تو یہاں نہ رہے وہ بہتر ہے۔ 50 دینار سونے کے سکے دیے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں راہب نے دیے، اب تو بہتر ہے تو کہیں چلی جا۔ اب وہ عورت گئی، ایک گاؤں میں پہنچی، دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور گاؤں کا سردار بھی ہے اور ایک آدمی کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ بری تیاری تھی کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ وہ عورت پہنچی، سردار سے کہتی اگر میں 50 دینار دے دوں تو اس کو رہا کر دو گے؟ بھلا کبھی بھلا ہی نہیں چھوڑتا، نہ برائی کا برا کبھی برا ہی نہیں چھوڑتا، اب اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اور میں اگر 50 دینار دے دوں تو اس کو چھوڑ دو گے اللہ کے واسطے؟ تو بولے ہاں چھوڑ دوں گا۔ 50 دینار لی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب عورت تو چلنے لگی، اب یہ پیچھے پیچھے، ہاں تو نے میری جان بچائی ہے، اب پوری زندگی میں تیرے ساتھ رہوں گا، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، مگر یہ پیچھے پیچھے لگا، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچے۔ کشتی تھی، کہا میں پوری زندگی تمہاری خدمت کروں گا، یہ آدمی کہتا ہے۔ اب یہ عورت اتنی خوبصورت تھی، بہر کے کشتی میں سوار ہوئے، مردوں کا بیٹھنا الگ تھا، عورتوں کا بیٹھنا الگ تھا، عورتوں کے اس میں چلی گئی۔ کشتی والے اس کو پوچھنے لگے یہ ایسی خوبصورت عورت کہاں سے لایا؟ کہا یہ میری لونڈی ہے، یہ میری لونڈی ہے، میں نے اسے خریدا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مالدار تھا، جس کے حسن کو دیکھ کر کے عاشق ہو گیا، کہا منہ مانگی قیمت لے لے، میرے کو بیچ دے۔ کہا میرے سے محبت بہت کرتی ہے، میں بیچوں گا نہیں۔ کہا نہیں، تجھے کیا، اس کو کیا پتا چلے، کہیں دوسری جگہ تو اتر جانا۔ اب کرتے کرتے اب یہ مال کی لالچ میں آیا، خوب مال لیا، ایک جگہ کشتی ٹھہری، وہاں اتر گیا۔ اب کشتی آگے بڑھی، اب جب دیکھا کہ وہ آدمی چلا گیا ہے تو جس نے خریدا تھا اب وہ تو آزاد تھی، اس نے تو اس پہ احسان کیا تھا، مگر پھر بھی یہ جو ہے اس کے پاس پہنچا، کہا میں نے تجھے خرید لیا ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مجھے کون سا خرید، میں تو آزاد ہی ہوں، پہلے سے آزاد پیدا ہوئی تھی، میں آزاد ہوں۔ کہا وہ جو تیرا آقا تھا۔ کہا کون آقا؟ کہا جو تیرے ساتھ آیا تھا۔ کہا اس کو تو میں نے چھڑایا ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں، پوری کشتی والے کو پوچھ، میں نے تجھے خریدا ہے۔ کشتی والوں نے کہا ہم گواہ ہیں، اس نے خریدا ہے، اس نے مال دیا ہے، تو مال دے بھی نہیں سکتی ہے۔ اب کشتی والوں نے کہا اگر یہ نہیں مانتی ہے تو اس پر زبردستی کر۔ جب وہ آدمی زبردستی کرنے پڑا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا پتہ نہیں کیا کہا، اچانک جو ہے وہ کشتی ڈوبی، سب کے سب ڈوب گئے، عورت تنہا بچی۔ جہاں کشتی ڈوب رہی تھی وہ اس ملک کے بادشاہ کا وہ شہر تھا، بادشاہ کسی عید کے اس میں وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ کچھ کشتی ڈوب رہی ہے، اس نے ملاحوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کے بچاؤ۔ سب ڈوب گئے، یہ ایک عورت بچی، اس کو لے کر کے آئے، سارا قصہ سنا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اچھی ہو، تم بہت نیک ہو۔ تو پھر بادشاہ نے نکاح کا پیغام دیا، اس نے کہا تم مجھ سے نکاح نہیں